آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں حضرت امام حسین پاک اور حسن پاک جو مولا کائنات حضرت علی کے بیٹے، ان کی محبت کرتے ہو تو محرم کا مہینہ آتا ہے، ہری پٹی یہاں باندھی اور بس ہڑدنگی شروع. یہاں تک کہ آج کے دور میں حضرت 40% مسلمانوں کے بچے اب نشہ کرنے لگے. 40% نشہ، کیپسول کھا رہے ہیں، چرس، اسمیک، سگریٹ میں کیا کیا رکھے، اتنے گٹکے پر گٹکا، شراب کا پیک، کم سے کم 40%. مزاروں پہ جاؤ تو وہ الٹے سیدھے بال رکھا لگا بڑے بڑے، گلے میں موٹا سا کنٹھا اور ماریا چلم تکا اور دھواں مارے، اف کہتا علی علی علی، پھر لیتا علی کا نام. مزاروں پر بھنگ پینے والا، چیئر پینے والا، یہ ساری خرافاتیں کرنے والا، اس مجابر کے ساتھ 2-4 گنڈے اور مل جاتے اس میں کیے. اب ذرا حضرت علی کا نام لیتے اور کہتے علی 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 مولا علی، اور ان سے کہنا تمہارا تھوتڑا بگاڑ دیا جائے گا، اتنا مارا جائے گا، اتنا مارا جائے گا کہ قبر میں ٹھکانہ نہیں رہے گا. تو مولا کائنات حضرت علی کا چاہنے والا ہو ہی نہیں سکتا. ہمیں ان کے چاہنے والے، ان کی اولاد آنے والی ہے. مگر سنو حضرت علی فرماتے ہیں، قرآن شریف میں یہ واقعہ دیکھنا، حضرت علی فرماتے ہیں اگر کہیں تالاب ہو، اس تالاب میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں اور وہ تالاب کا پانی خشک ہو جائے، اس زمین پہ گھاس جمائے، حضرت علی فرماتے ہیں اس گھاس کو میری بکریاں کھا لے چر لے تو علی وہ ہے کہ ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے گا. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. فرماتے اب اس کے اوپر مینار کھڑا کر دیا جائے اور علی سے کہا جائے اذان پڑھو تو علی وہ ہے کہ اس پہ کھڑے ہو کے اذان بھی نہیں پڑھی. اور تم مزار پہ بیٹھ کے بھنگ پی رہا، مزار پہ بیٹھ کے چرس پی رہا ہے، مزار پہ بیٹھ کر کے اس میں اڑا رہا ہے، اور بات جہاں کوئی ہے علی علی علی. شرم آنی چاہیے، شرم. مولا کائنات حضرت علی کو تکلیف دیتے ہو، نبی کے بچوں کو تکلیف دیتے ہو. مولا وہ تھے جن کی نماز کبھی نہیں چھوٹی، ان کے بچے وہ تھے کبھی نماز نہیں چھوٹی. تم نے کبھی پڑھی؟ آج ہم تاج الشریعہ کا نام لیتے ہیں، مفتی اعظم کا نام لیتے ہیں، سرکار اعلی حضرت کا نام لیتے ہیں. بڑے بڑے مولانا بھی اس چیز میں فیل ہو جاتے ہیں، مقرر بھی فیل ہو جاتے ہیں. کس چیز میں؟ ٹرین اگر چھوٹتی ہو، ادھر نماز کا ٹائم نکلتا ہو تو یہ ٹرین نہیں چھوڑتا، نماز چھوڑ دیتا ہے. یہ بس نہیں چھوڑتا، نماز چھوڑ دیتا ہے. یہ بازار نہیں چھوڑتا، نماز چھوڑ دیتا ہے. یہ کام نہیں چھوڑتا، یہ نماز چھوڑ دیتا ہے. ارے تو کیسا عاشق رسول ہے. یہ وہ لوگ تھے کہ اگر ٹرین چھوٹے چھوٹ جائے، پلین چھوٹے چھوٹ جائے، بازار چھوٹے چھوٹ جائے، کام چھوٹے چھوٹ جائے، چاہے جو کچھ چھوٹے چھوٹ جائے، مگر نماز نہ چھوٹے. جب یہ نماز کی وجہ سے ٹرین چھوڑ دیا کرتے تھے تو اللہ ٹرین کو جما دیا کرتا تھا. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. دعویٰ کرنا آسان ہے مگر اس پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے. آخری وقت میں معلوم ہے امام حسین پاک نے شہید کیا جا رہا تھا. یہ مولا علی کے بیٹے ہیں نا، گردن کو تن سے جدا کیا جا رہا تھا. کسی نے کہہ دیا ان کی بیوی بھی ہے،
ان کی بہن بھی، ان کی بیٹی بچے بھی ہیں. ارے ان سے پوچھ لو، اگر دل میں کوئی خواہش ہو تو پوچھو. ہو سکتا ہے کسی سے مل لے، ہو سکتا ہے کسی سے کچھ بات کر لے، 2-4 منٹ بیوی سے بات کر لے، 2-4 منٹ بیٹوں سے بات کر لے. مگر یہ مولا کائنات حضرت علی کے شہزادے ہیں. حسین پاک تمہیں کیا سبق دے کر کے گئے ہیں؟ حسین پاک کیا بتا کر کے گئے ہیں؟ کہا سنو، ہاں 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 میں ملنا چاہتا ہوں، مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا جائے، میرے سینے پہ سے ہٹ جاؤ، میرے سامنے سے ہٹو. لوگ سمجھے یہ بیٹی سے ملنے جائیں گے، لوگ سمجھے یہ بیٹے سے ملنے جائیں گے، لوگ سمجھے یہ بیوی سے ملنے جائیں گے، لوگ سمجھے یہ بہن یا بیٹی سے ملنے جائیں گے. لیکن حسین پاک سبق دے کر کے گئے. میری کربلا میں بیوی ہے، میری بہن ہے، میری بیٹی بھی ہے، میرا بیٹا بھی ہے، خاندان ہے، جانثار ہے، مگر میں کسی سے ملنے نہیں. کہا میرے سینے سے ہٹو، میں اپنے رب سے ملنے جا رہا ہوں، سجدہ کرنے دو، رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے دو. حسین پاک سجدے میں آ جاتے ہیں اور دنیا والوں کو دکھا دیتے ہیں. نبی کو اگر دل میں بسانا چاہتے ہو تو حسین کی اداؤں کو اپنانا پڑے گا، اور جو حسینی ہوگا وہ نماز نہیں چھوڑے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غریب نواز، نعرہ تکبیر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نبی کے نام پہ تمہیں کیا پتا ہے؟ ذرا سنو پیارے. نبی کے نام پر وہ صحابہ اپنی تلوار لے کر کے آ جایا کرتے تھے. بعض عورت بہت بڑی حرافہ ہوتی. ایک ظالمہ عورت نے قسم کھائی. سنو ذرا، اسلامی تاریخ بتانے جا رہا ہوں، یہ تاریخی ورق آج اٹھانا چاہتا ہوں. ایک عورت نے قسم کھائی، ایک صحابی رسول کا سر یہاں گردن سے کاٹ کے، اس کی کھوپڑی یہاں سے نکال کے، اس کی کھوپڑی کا پیالہ بنا کر کے اس پیالے میں شراب بھروں گی، اور شراب بھر کر کے اسے میں پیوں گی، اور 200 آدمیوں کے سامنے ناچوں گی، 200 آدمیوں کے سامنے رقص کروں گی. میرے نبی کا زمانہ تھا. مسلمانوں تم پر کیسی کیسی مصیبتیں آئی ہیں، ذرا توجہ کرنا. آج ہم لوگ کھیل کھیل میں رہ جاتے ہیں. کیسی کیسی تکلیفیں آئی ہے، کیسی کیسی پریشانی آئی ہے. ہندوستان میں بھی اب تم کو آزمایا جائے گا، ہندوستان میں بھی تم پر مصیبتیں ٹوٹ سکتی ہے. تمہارے ایمان کو دیکھا جا سکتا ہے کہ دیکھیں اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے. مگر مسلمانوں بتا دینا، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اب اسلامی تاریخ دیکھو کیسا وقت ہم پہ گزرا تھا. میرے نبی کا زمانہ ہے، اللہ اللہ آقا کا زمانہ ہے. ایک عورت نے قسم کھائی ہے، جن صحابی رسول کا نام حضرت عاصم ہے. وہ عورت کو دشمنی کیوں ہے ذرا یہ بھی سن لو. اس نے کیوں قسم کھائی ہے ذرا یہ بھی سن لو. اس نے اس لیے قسم کھائی تھی کہ کھوپڑی کا پیالہ بناؤں گی اور اس پیالے میں بھر کے شراب پیوں گی. اس لیے اس نے قسم کھائی تھی. وہ حضرت عاصم نے جنگ میں اس کے شوہر کو مار دیا تھا. حضرت عاصم نے جنگ میں اس کے بیٹے اور اس کے باپ کو مار دیا تھا. تو اس نے قسم کھائی تھی اس عورت نے. یہ جنگ جو ہوئی تھی اسلام کی خاطر ہوئی تھی، کوئی جائیداد کی خاطر نہیں ہوئی تھی. یہ جو جنگ ہوئی تھی کوئی کسی پلاٹنگ کی خاطر نہیں ہوئی تھی، بلکہ شریعت مصطفیٰ اور اسلام کی خاطر ہوئی تھی. ذرا توجہ کرو. اب یہ عورت بھیجتی ہے، روپی اور پیسے دے دیتی ہے. کچھ مسلمان بھی آج ایسے ہیں جو روپیوں میں بک جاتے ہیں، جو پیسوں میں بک جاتے ہیں. کتنے مسلمان دلالی کرنے لگے ہیں، کتنے مسلمان دلال بن چکے ہیں. ایک دوسرے بھائی نے اگر کوئی کام کیا فوراً پولیس کو فون کر دیتا ہے. ارے حضرت ہم نے تو یہ تک دیکھا ہے اگر کسی نے جلسہ کرایا ہے تو کسی مسلمان ہی نے پولیس کو فون کر دیا ہے. اب وہ کتنا بڑا دلال ہو سکتا ہے، کتنا
کتنا بڑا غدار ہو سکتا ہے جو جلسہ رکوانے کے لیے فون کر رہا ہے. یہاں نہیں لکھنؤ تک فون ہو رہے ہیں, یہ ہمارے سامنے کی بات ہوتی ہے. ارے تو کیسا مسلمان ہے, ایک مرتبہ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھ لے. اب میرے نبی کا زمانہ ہے, 3 آدمی اور ایک 3 آدمی میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں. ظاہری طور پہ انہوں نے داڑھی بھی رکھ لی ہے, ظاہری طور پہ وہ سر سے کپڑا بھی باندھے ہوئے ہیں, ظاہری طور پہ اسلامی لباس پہنے ہوئے ہیں, اور اسلامی لباس پہن کر کے میرے آقا کے ہاتھ چومتے ہیں, میرے آقا کی بارگاہ میں خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور بڑے خلوص سے پیش آ رہے ہیں. لیکن یہ اندر سے منافق تھے, منافق. اللہ اللہ میرے نبی سے کہنے لگے, آقا آقا ہمارا قبیلہ ہے, ہمارا قبیلہ اے آمنہ کے لال, ہمارا قبیلہ ہے جہاں پر لوگ اسلام نہیں جانتے ہیں, جنہیں اسلامی باتیں معلوم نہیں ہے, جہاں پر لوگوں کو قرآن پتہ نہیں ہے, قرآن معلوم نہیں ہے. ہمارے ساتھ کچھ صحابہ کو بھیج دیجئے تاکہ وہ ہمیں پڑھانا شروع کر دے, تاکہ وہ ہمیں سکھانا شروع کر دے, تاکہ وہ ہمیں طور طریقہ بتانا شروع کر دے. ذرا توجہ چاہوں گا. اور ان 3 آدمیوں نے کہا, آقا جو ہمارے ساتھ میں 7 یا 6 صحابہ جائیں ان میں سے ایک وہ ہو جن کا نام حضرت عاصم ہے, حضرت عاصم بھی ساتھ میں ہونا چاہیے. مگر میرے نبی سمجھ تو رہے تھے, مگر معلوم تھا کہ اسلام پھر تر و تازہ ہوگا. اللہ اللہ میرے نبی نے 7 یا 6 صحابہ اور ایک تاریخ میں 10 کا ذکر بھی آتا ہے, یہ صحابہ کا انتخاب کر دیا. حضرت عاصم بھی ساتھ میں چلتے چلے جا رہے ہیں. تمہیں اپنی تاریخ معلوم کیا ہے ذرا سنو. حضرت عاصم بھی ساتھ میں ہے اور تمام لوگ ساتھ میں ہیں. وہ صحابہ کرام چلتے چلے جا رہے ہیں اور حضرت عاصم قرآن پڑھتے جا رہے ہیں, حضرت عاصم قرآن پڑھ رہے ہیں. وہ صحابہ کہہ رہے ہیں, عاصم تم قرآن پڑھو, ہم سفر کر رہے ہیں اور تو کیسا عاشق ہے. آج اگر تو اجمیر کو جاتا ہے تو تو ڈرائیور سے بولتا ہے بس جا رہی ہے اجمیر کو, بس جا رہی ہے, اور تو کہتا ہے ذرا نئے نئے فلموں کے گانے لگا دیو, ذرا فلمیں رکھ لیو, اور بس والوں سے پہلے ہی طے کر لیتا ہے کہ ایک مرتبہ جے پور میں رکنا تاکہ ہم فلم دیکھ لیں. اجمیر شریف جا رہا, مگر مجھے بتاؤ کتنی نمازیں راستے میں پڑھی. اجمیر شریف جانے کو کوئی منع نہیں کرتا, ہم کہتے جاؤ, مگر خواجہ غریب نواز کے نانا کے طریقے پر جاؤ, گانے سنتے ہوئے جا رہے. اب وہ صحابہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں. حضرت حد تو یہ ہے, اس گاؤں کا نام نہیں لوں گا ورنہ چینل والے کیچ کر لیتے. گاؤں میں 1100 روپے رکھ دیے. اجمیر شریف 10 جگہ, حاجی علی میں بھی بمبئی جائے گی وہ, اور بدایوں شریف, بریلی شریف, سب میں ہوتی ہوئی گھومتے ہوئی اور وہاں جائے گی. 10 یا 12 دن کا ٹور تھا. تو معلوم ان گاؤں والوں نے کیا کیا, جتنے جا رہے تھے ان کو بس میں بٹھالا, بس سجائی اور بینڈ باجے کے ساتھ پورے گاؤں میں وہ بس گھمائی ہے, بینڈ باجے کے ساتھ. ذرا حد دیکھو, یہ مسلمان ہے, یہ بینڈ باجے کے ساتھ پوری بس گھمائی ہے اس گاؤں میں. زیادہ دن نہیں گزرے, 4 یا 5 دن گزرے ہوں گے, ایسی بلا پھیلی ہے 70 ہزار کی بھینسی مر گئی. جن کے گھروں میں جانور تھے وہ ختم ہو گئے. اللہ کو اگر ناراض کرو گے تو یہی ہوگا. اب وہ صحابہ کا طریقہ تھا, چلتے جا رہے ہیں, قرآن پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں, قرآن سنتے ہوئے جا رہے ہیں, پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. وہ 3 آدمی بھی جا رہے ہیں, ساتھ میں کہہ رہے ہیں یہ بتاؤ کتنی دور اور ہے, کا تھوڑا اور چلو. جب دن بھر چل لیے, رات بھر چل لیے, جب قریب پہنچ گئے تو وہ تینوں کہنے لگے چلو اپنے اپنے کپڑے بچھا لو, آرام کریں گے, آرام
کر لو. تھوڑی دور قبیلہ رہ گیا. حضرت عاصم سے صحابہ کہنے لگے, عرض کرنے لگے, وہ صحابہ بولے عاصم ہمیں نیند نہیں آ رہی ہے, ذرا قرآن سنا دو, ہمیں نیند نہیں آ رہی ہے, قرآن سنا دو. آج کتنے مسلمانوں کے بچے ایسے ہیں جو قرآن سن کر کے سوتے ہیں. ایک بھی بچہ نہیں بلکہ کان میں ایئر فون لگا لیتا ہے اور رات کو گانے سن سن کے سوتا ہے, رات کو موویز دیکھ دیکھ کے سوتا ہے. ارے لڑکے تو لڑکے, لڑکیاں بھی کتنی ایسی ہیں جب رات کو سوتی ہیں سینے پہ موبائل رکھا ہوا ہے, کانوں میں ایئر فون لگ گیا. ارے تو نے اپنی پہچان کھو دی ہے, تو نے اپنا طور طریقہ بدل دیا ہے, تو اپنے راستے سے ہٹ گیا ہے. اسی وجہ سے مصیبتوں نے تمہیں گھیر لیا ہے, تکلیفوں نے تمہیں گھیر لیا ہے. ارے تمہیں معلوم ہے, میں نے پڑھا ہے, ذرا سنو, جہاں پر مرد اور عورتوں میں غلط حرکتیں زیادہ ہونے لگے, غنڈہ گردی زیادہ ہونے لگے, کھل کے بول رہا ہوں, زنا اگر زیادہ ہونے لگے, بے پردگی زیادہ ہونے لگے, اللہ کے فرمان کو ٹالا جانے لگے, تو یا تو وہاں پر زمین پھٹتی ہے, یا آسمان سے پتھر برستے ہیں, یا پھر ان کے اوپر ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا جاتا ہے, وہ تڑپا تڑپا کے انہیں مارتا رہتا ہے. ذرا اپنے آپ کو دیکھو, ہم کون سے زمرے میں کھڑے ہیں, ہم کون سے کٹاگرے میں کھڑے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں وہ مزار شریف جہاں پر اللہ کے ولی ہوتے ہیں, وہاں مزار پہ کیا ہوتا ہے, وہاں پر اگر کسی کے اولاد نہ ہو مزار شریف پہ چلے جاؤ, بزرگ کی نظر کرم ہوگی, تمہیں اولاد مل جائے گی. اگر دوا کام نہ کرتی ہو اللہ والے کے مزار پہ چلے جاؤ, وہاں پر ٹھیک ہو جاؤ گے. اگر تقدیر بگڑتی ہو اللہ والے کے مزار پہ چلے جاؤ, تقدیر بن جاتی ہے. مگر اسی عرس میں ان کمیٹی والے غنڈے لوگوں نے جو خود بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں, 2-2-3-3 لاکھ روپے چندہ کرنے کے بعد کوئی شیخ چلی کو بلاتا ہے, کوئی سرکس کو بلاتا ہے, کوئی ڈانس پارٹی کو بلاتا ہے, کوئی قوال اور قوالہ کو, لیڈیز قوال اور جینٹس کا مقابلہ کر رہا ہے. گھر میں چوہے کا بچہ بھی نہیں بچتا ہے, ساری کی ساری عورتیں جاتی ہیں, سارے کے سارے آدمی جاتے ہیں. ارے ڈوب مرنا چاہیے, تمہیں شرم آنی چاہیے. تمہاری بیٹی آج دوسرے لڑکوں سے ٹکرے کھا رہی ہے, کتنی لڑکیوں کی عزت لوٹ جاتی ہے. کیا عرس میں یہی کام ہونا چاہیے؟ کتنی لڑکیوں کے دوپٹے کھچ جاتے ہیں, کیا عرس میں یہی کام ہونا چاہیے؟ یہ کمیٹی والوں سے حساب و کتاب لیا جائے گا. کتنی لڑکیوں کی عزت لوٹ لی جاتی ہے, کتنی لڑکی گھر سے بھاگ جاتی ہے, کتنی لڑکی غیر لڑکوں سے ٹچ میں آ جاتی ہے. ارے عرس میں اگر بیمار تھا تو ٹھیک ہو جاتا, لیکن جب جا رہی ہے تو یہاں پہ بیمار ہو رہی ہے. کسی پہ عشق کا بھوت ہے, کسی پہ عشق کا شیطان ہے, یہاں تک کہ اب دوا کھائی جا رہی ہے کہ میں دوا کھا لوں گی ورنہ مر جاؤں گی, یا دوا کھا لوں گا مر جاؤں گا. تو کیسا مسلمان ہے؟ اپنی بیٹی کو گھٹی میں تجھے شریعت مصطفیٰ پلانی تھی اور دنیا والوں کو بتانا تھا میری بیٹی مر سکتی ہے, اس کے گوشت کو کتے نوچ سکتے ہیں, بھیڑیے کھا سکتے ہیں, مگر میری بیٹی کسی کو اپنا جسم نہیں دکھا سکتی. میری بیٹی کسی کے سامنے اپنا آنچل نہیں ہٹا سکتی, اپنا دوپٹہ نہیں ہٹا سکتی. ارے وہ کل کی بیٹیاں تھی, وہ کل کے مسلمان تھے. آج کی ہماری تمہاری بیٹیاں شادی میں دیکھ لو, اس اماں کے پاس دوپٹہ نہیں ہے, اس چچی کے پاس دوپٹہ نہیں ہے, اس تائی کے پاس دوپٹہ نہیں ہے, اس پھپھو کے پاس دوپٹہ نہیں ہے, اس بھابھی کے پاس دوپٹہ نہیں ہے, اس بھانجی کے پاس دوپٹہ نہیں ہے. یہ تمہاری بھتیجی ہے, تمہاری بھانجی ہے, تمہاری بھابھی ہے, تمہاری پھپھو ہے. اس لیے میں تم سے کہہ رہا ہوں, کان کھول کر کے سن لو, دوپٹے چلے گئے ہیں. ارے وہ پہلے کی عورتوں پہ دوپٹے تھے, وہ عورتیں اگر چلتی تھی تو ان کے چلنے کا ڈھنگ فاطمہ جیسا ہوتا تھا, ان کے کھانے کا ڈھنگ فاطمہ جیسا, ان کے پینے کا ڈھنگ فاطمہ جیسا. ارے وہ نظام الدین کی ماں تھی,
وہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی ماں تھی، وہ غریب نواز کی بیوی تھی، وہ غوث پاک کی ماں تھی، وہ صابر پاک کی ماں تھی، وہ مخدوم سمنا کی ماں تھی، وہ طاہر ملت کی بیوی اور ماں تھی، وہ تمام شہزادیاں تھی، وہ تھی سجدہ اللہ کی بارگاہ میں چھپاتی تھی، اپنا چل اٹھا کے کہتی تھی مولا تو مجھے اولاد دے تو نیک اور صالح اولاد عطا فرمانا۔ تو کوئی عورت ولی پیدا کر رہی ہے، کوئی عورت قطب پیدا کر رہی ہے، کوئی عورت غوث پیدا کر رہی ہے۔ کون سا مذہب ہے جس میں عورت ولی غوث قطب ابدال پیدا کر دے؟ کوئی مذہب نہیں سوائے مذہب اسلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔